ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسی طرح سے جو شرک کے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سب سے اہم سبب جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری شرکیات پائی جاتی ہیں، وہ قبر پرستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے متعلق، صاحب قبر سے متعلق بہت واضح احکامات امت مسلمہ کو دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت سارے شرک جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی بنیادی سبب اگر تلاش کرے ڈھونڈا جائے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قبر پرستی کو اختیار کر لیا ہے۔ قبر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے غلط عقیدے پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں شرک کی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے متعلق ہمیں بہت سارے قبر پرستی سے متعلق بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے جو انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو ایک حد سے زیادہ اونچا کرنے سے منع فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ اللہ تدعن تمثالا الا تمستا ولا تدعن قبرا مشرفا الا سویتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم جاؤ اور دیکھو جہاں جہاں تصویریں ہوں، جہاں جہاں مجسمہ تمہیں نظر آئے، ان کو تباہ و برباد کر دو، ان کو ختم کر دو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتا، جہاں بھی تمہیں قبر بہت زیادہ اونچی نظر آئے وہ اس قبر کو بھی تم برابر کر دو۔ قبر کو اونچی کرنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارتیں بنانے سے منع فرمایا، قبر کو چونا گز کرنے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گز کرنے سے منع فرمایا، اس پر عمارتیں بنانے سے، بلڈنگیں بنانے سے، ان کے اوپر تعمیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وان یقعد علیہ، اور قبروں پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ بیٹھنے کا دو معنی ہے، ایک تو عام بیٹھنا کہ انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ کسی قبر کے پاس بیٹھے، کسی قبر کے اوپر جا کر بیٹھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قبر کا مجاور نہ بنے، وہاں مجاور بن کے نہ بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ اگر جائزہ لیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری شرکیات پائی جاتی ہیں، اس حدیث کی صریح مخالفت کی جاتی ہیں۔ آج بہت ساری قبریں ہیں جن کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، بہت سارے ایسی جگہیں جہاں پہ لوگ قبروں کے مجاور بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت کی جاتی ہے۔ لہذا یہ بھی انسان کو شرک تک لے جانے والی چیز ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز سے بھی منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، تم قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، ان کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور قبر کے اوپر بھی نہ بیٹھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کی مخالفت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری جگہوں میں شرک واقع ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شرک میں آج مبتلا ہیں۔ یہ تو عام قبروں کے سلسلے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی قبر کے سلسلے میں بھی واضح تعلیمات دیا، واضح تعلیمات امت مسلمہ کو دیے تاکہ لوگ شرک سے بچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعل قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر کو عید مت بنا لینا، عید کا ذریعہ مت بنا لینا کہ ہر سال وہاں لوگ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہی کے مقصد سے یا کسی غیر اللہ کی قبر کی زیارت کے مقصد سے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے سلسلے میں فرمایا
کہ اس کو عید کا ذریعہ مت بنا لینا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عید نہیں منا سکتے ہیں، وہاں میلے نہیں لگا سکتے ہیں، وہاں عرس منایا نہیں جا سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے اندر کون ایسی شخصیت ہے جن کی قبر کے اوپر ہم میلہ اور عرس لگا سکتے ہیں؟ یہ انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں